کہ پروردگار نے جو ہماری گفتگو ہے ایک ایسی سوسائٹی کی ہے جو امام کو ریکوائرڈ ہے، اور یہ تھوڑی بہت جو گفتگو ہم کر رہے ہیں ہم اسی سوسائٹی کو بلڈ کرنا، آزاد ہونا چاہیے، عقل ہونی چاہیے، مدارہ یعنی ایک دوسرے کا خیال رکھے، صابر ہو، اس کے اندر صبور ہو، اور یہ جتنی کوالٹیز ہم آہستہ آہستہ بیان کر رہے ہیں یہ ساری ہے کہ کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ انسان کے اندر یہ ساری کوالٹیز ہونا، حسن اخلاق ہونا، اس کے اندر حیا ہونا، یہ جب یہ ایک ایسی کمیونٹی بلڈ ہوگی تو امام آئے گا۔ اب ولایت کو تو آپ نے مان لیا نا، اب آپ کو بار بار ولایت کے لیے تو نہیں کر سکتے نا۔ دیکھیں دو طرح کی تقریریں ہیں ہمارے پاس، بس دو ہی ہیں، تیسرا آپشن ہمارے پاس بھی تھوڑا ہی ہے۔ ایک وہ ہے کہ آپ ولایت کو قبول کروائیں، اور ہمارے بہت سارے دوست احباب جو مجلس میں پڑھتے ہیں ان میں سے ہم بیٹھے ہوئے تھے کسی کے ساتھ، تو ہمارے ایک بہت اچھے نوا خان ہیں، وہ ہمارے ساتھ تھے، تو ہم سے وہ لوگوں کو ہوتا ہے کہ مولانا بہت فضائل نہیں پڑھتے، مطلب بہت اس طرح فضائل نہیں پڑھتے کہ لوگ اونچی اونچی آواز میں نعرے مارے یا یہ مارے، تو انہوں نے بڑے آرام سے ڈیفائن کیا اس کو، بڑی لاجیکل بات تھی۔ انہوں نے دوسرے دوست سے ان کو کہا دیکھیں آپ کا کام ہے مولا کی ولایت کا مقدمہ لڑنا، آپ مقدمہ لڑیں، یعنی کوئی امام کو مانتا نہیں ہے آپ ایسا بیان دیں جیسے امام کو آپ کو قبول کروانا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ نے مقدمہ لڑا، بھائی مقدمہ کیا ہوتا ہے؟ یہ میرا موقف ہے، یہ آپ کا موقف ہے، میں اپنے موقف پہ دلائل لے کر آتا ہوں، میں دلائل لے کر آیا، کیا دلائل لے کر آیا؟ ساری حدیثیں دلائل لے کر آیا، ساری چیزیں دلائل لے کر آیا کہ اللہ کے نبی نے کہا میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا مگر میری نسبت علی کے ساتھ وہی ہے جو موسیٰ کی ہارون، لا نبی بعدی، بعد نبی کوئی نہیں ہے، وہ ایک دلیل ہے، شب ہجرت دلیل ہے، دعوت ذوالعشیرہ دلیل ہے، جنگ احد دلیل ہے، جنگ بدر دلیل ہے، جتنی جنگیں ہیں سب دلائل کے ساتھ، اور آخر میں غدیر کا میدان دلیل، من کنت مولا فہذا۔ اب یہ ساری دلیلیں اور یہ دلیلیں پھر ساری زندگی آپ چلتی رہتی ہیں ڈیفرنٹ طریقے سے۔ یہ ہے مقدمہ۔ یہ مقدمہ کب ہے؟ کہ جب کوئی ولایت کو نہیں مان رہا۔ تو ہمارے دوست نوا خان نے کہا کہ دیکھیں اب پبلک نے مان لیا، مثلا مان لیا، اب ماننے کے بعد کیا کریں؟ تو کہا پھر یہ مولانا بتائیں گے اب کیا کرنا ہے۔ تو اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا، بس ایک آدمی مقدمہ لڑا ہے، ایک آدمی ولایت کو قبول کر کے پبلک آ گئی ہے، اب آگے کیا کرنا ہے؟ تو ظاہر ہے اب آپ صبح اٹھے ہیں ولایت کو مان کے، تو اب آئیے، ولایت خون مانگتا ہے، ولایت قربانی مانگتی ہے، ولایت برین مانگتا ہے، ولایت اسٹریٹجی مانگتی ہے، ولایت کو سوسائٹی چاہیے، ولایت کو ہر سبجیکٹ میں اسپیشلسٹ چاہیے، ولایت کو نظام چاہیے، فوج چاہیے، اکنامکس چاہیے، آئی ٹی اسپیشلسٹ چاہیے، ڈاکٹر چاہیے، ولایت۔ تو اب وہ سوسائٹی کیسے ڈیزائن ہوگی؟ تو وہ سوسائٹی انہی کوالٹیز سے ڈیزائن ہوگی زان محترم۔ تو پہلی چیز جو کہ ہمارا فوکسڈ ہے وہ کیا ہے؟ وہ امام حسین کا اپنا جملہ ہے، وہ جملہ کہ جو انہوں نے آخری وقت میں کہا کہ جب دشمن خیموں کی طرف بڑھ رہا تھا، امام دشت کربلا میں تھے، تو امام نے کہا اگر تم دین نہیں رکھتے، اگر تم قیامت پہ یقین نہیں رکھتے، اور اگر تم دنیا کے بندے ہو تو کم از کم آزاد تو رہو، یعنی آزاد رہو، اگر دنیا کے بندے ہو تو آزاد تو رہو اپنی دنیا میں، یعنی میں ابھی زندہ ہوں اور تم خیموں پہ حملہ کر رہے ہو۔ اصل کانسیپٹ یہی ہے، آزاد، آزادی میں اور آزاد میں فرق ہے، دونوں میں فرق ہے، ایک آزادی ہے، ایک آزاد ہے۔ جو آزاد ہے وہ کہیں پہ بھی ہو وہ آزاد رہتا ہے۔ مثال کے طور پر ہم حضرت حر کی بات کرتے ہیں، حر اصل میں آزاد تھا، تبھی اس کو کوئی چیز اس کی آزادی کو روک نہیں پائی۔ تو امام حسین نے بھی کہا حر، تمہاری ماں نے تمہارا کتنا اچھا نام رکھا، یعنی حر یعنی تم آزاد ہو۔ یہ آزاد ہونا، اور روایت ہے الحر، جو حر آزاد ہوتا ہے وہ ہر مشکل میں بھی آزاد ہوتا ہے۔ اب اس کی مثال ایک جنگ ہے جو مولا کائنات نے جنگیں لڑی، جنگ میں پہنچے، دیکھا پانی پہ دشمن کا قبضہ ہے، دشمن کا قبضہ ہے۔
اصحاب نے کہا مولا اگر یہ پانی نہیں ملا تو جانور بھی مر جائیں گے اور ہمارے یہاں بھی پانی کے بغیر کیسے جنگ لڑی جائے. تو امام نے کہا حملہ کرو. حملہ کیا, پانی آزاد کرا لیا. اب پانی مل گیا. اب ایک نے کہا مولا دشمن پہ پانی بند کر دیں, یہ پیاس سے مر جائیں گے. دیکھیں فرق ہے آزاد میں اور غلام میں. امام نے کیا کہا, نہیں بالکل بھی ایسا نہیں ہے, بلکہ میں خود یہی چاہتا ہوں کہ ان کو بتا دو پانی آزاد ہے تمہارے لیے. یہ ہے امام جو اللہ کا نمائندہ ہے. شخص ہے ابن حمیر, چھٹے امام, امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام. اللہم صلی علی محمد. امام کے دور کے بعد پیسے والا ہے, عزت بھی ہے. ہارون رشید نے پکڑ لیا, زندان میں ڈال دیا. 4 سال زندان میں رہا. 120 کوڑے لگے. کیوں؟ امام کے شاگردوں کے نام بتا دو. 120 کوڑے لگے. بریکٹ میں جو صحیح مومن ہے اس کی ایک کوالٹی رازوں کو چھپانا ہے. کیا ہے؟ راز کو. اور جو اہل بیت کے ساتھ ہوتے تھے ان کے لیے یہ خاص تھا. اتنے پر اسرار ہوتے تھے کہ آپ جانتے ہیں جو 4 نواب ہیں امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف, اللہم صلی علی محمد. امام کے 4 نوابوں میں سے ایک نواب جو تھے ان کے اور ان کے بھائی, حالانکہ ان سے سینئر تھے, بہرحال وہ تھا, کہا ان کو اللہ نے نواب, یعنی امام نے ان کو نواب نہیں بنایا, ان کو کیوں بنایا اپنا نائب کیوں بنایا؟ تو فرمایا کہ ان کی ابا کے اندر بھی اگر امام ہوں گے اور کوئی پوچھے گا امام کہاں ہے, ابا کے ٹکڑے بھی کر دیے جائیں گے تو یہ نہیں بتائے گا کہ امام کہاں ہے. تو ہم لوگوں کو بھی تھوڑا ہر چیز نہیں ہر جگہ بول دینی چاہیے, تھوڑا سمجھدار انسان. بتایا 4 سال زندان میں 120 کوڑے لگے, نہیں بتایا. کاروبار برباد ہو گیا, سب 4 سال بعد چھوڑ دیا. باہر نکلے کچھ بھی نہیں ہے. 5 لاکھ درہم کا مالک تھا شخص, کچھ نہیں تھا, ختم ہو گیا یا برباد ہو گیا یا چھین لیا. باہر نکلا, ایک شخص نے اس کا قرضہ دینا تھا 10,000 درہم. اس کو جب پتہ چلا کہ یہ آیا ہے مشکل میں ہے, اس کو تو 1 درہم کی ضرورت ہے, اس کو پیسے دینے تھے. شخص شریف النفس تھا, اس نے اپنے گھر والوں کو بولا کہ دیکھو وہ مشکل میں ہے, اس کے پیسے دینے ہیں مجھے, گھر بیچو, گھر سے نکلو, گھر کہیں اجارے پہ کرائے پہ لیتے ہیں, گھر بیچ کر معاملہ کیا, پیسے لیے, اس کے پاس گئے کہ یہ لو. اس نے پوچھا کہاں سے آئے ہیں پیسے؟ اس نے کہا تمہیں اس سے کیا, تمہارے مجھے پیسے نہیں. کہا وہ تو مجھے پتا ہے تم نے میرے پیسے دینے, مجھے 1 درہم کی بھی ضرورت ہے, لیکن یہ پیسے تم نے کہاں سے لیے؟ کہا میں نے اپنے گھر کو بیچا ہے. کہا مگر تم نے امام کا قول نہیں سنا کہ جتنا بھی کوئی شخص تمہارا مقروض ہو کبھی اسے اس کا گھر سے خالی مت کرنا. روایت ہے, یہ معاشرہ ایسے ہی بنتا ہے. اگر آپ کا کوئی مقروض ہے, آپ کو کسی نے دینا, اس بیچارے کے پاس کچھ نہیں ہے, بینک کرپٹ ہو گیا, حادثہ ہو, کچھ وہ گھر ہے, آپ یہ نہیں کہیں گھر بیچ کے دو, اسلام منع کرتا ہے. کہا تم نے نہیں سنا مگر کہ امام فرماتے ہیں کہ گھر بیچنا نہیں ہے, کسی کو گھر مت بکواؤ. وہ کہاں جائیں گے اس کے گھر والے؟ کہا یہ واپس لے جاؤ. کہا میں نے کہا نہیں واپس لے جاؤ, معاملہ فسخ کرو اور اپنی اولاد کو اپنی گھر میں رکھو. آزاد, جو آزاد ہوتا ہے وہ مشکل میں بھی آزاد ہے. وہ چاہتا تو کر سکتا تھا مگر نہیں کیا. ذہن